Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جماعت دہم مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ دوم برج کورس ہے۔ ڈے 1 پہلا دن ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ برج کورس جماعت دہم مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول۔ فہرست ہے عملی خاکہ۔ عملی خاکہ کی اکائیوں کے نام لکھیے۔ دن 1 تا 15۔ دن 1 تا 15 پہلا ہے آواز کا مطالعہ، دوسرا حرکت کے قوانین، تیسرا مادے کی پیمائش، چوتھا تیزاب، اساس اور نمکیات۔ اس کے بعد ہوگا پہلی جانچ عملی خاکہ نمبر 1 تا 4 پر منحصر۔ دن 16 تا 30 دن پانچواں سبق ہے برق رواں، چھٹا کام اور توانائی، 7 انعکاس نور، 8 کاربن ایک اہم عنصر۔ دوسری جانچ عملی خاکہ نمبر 5 تا 8 پر منحصر ہوگا۔ دن 31 تا 45۔ سبق نمبر 9 ہے کاربن ایک اہم عنصر، 10 ہمارے استعمال کے مادے، 11 خلائی مشاہدہ دوربین۔ تیسری جانچ تمام عملی خاکوں پر مشتمل۔ جماعت دہم عملی خاکہ 1 مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول۔ آئیے سمجھیں۔ آواز کی لہریں، آواز کی رفتار، آواز کا انعکاس، انسانی کان، سماعت، زیر صوتی آواز اور بالا صوتی آواز۔ حوالہ جماعت دہم سبق نمبر 12 آواز کا مطالعہ۔ متوقع صلاحیتیں، پہلا ہے آواز سے متعلق مختلف تصورات کی روزمرہ زندگی میں اہمیت کی وضاحت کرنا اور مختلف مسائل حل کرنا۔ دوسرا ہے سونار کا تشکیلی خاکہ تیار کرنا اور اس کی وضاحت کرنا۔ تیسرا آواز کے حوالے سے انسانی کان کے افعال شکلوں کے ذریعے واضح کرنا۔ آئیے ذہن نشین کریں۔ آواز کی لہر یعنی ساؤنڈ ویوز۔ آواز توانائی کی ایک قسم ہے جو ہمارے کانوں میں سننے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ توانائی لہروں کی شکل میں ہوتی ہے۔ آواز کے لیے واسطے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آواز کی لہروں کی وجہ سے واسطے میں تکثیف، زیادہ کثافت والا علاقہ اور تلطیف، کم کثافت والا علاقہ کی زنجیر تیار ہوتی ہے۔ ایسی لہریں جس میں واسطے کے ذرات کے ارتعاش کی سمت اور لہر کی حرکت کی سمت متوازی ہو، ایسی لہروں کو طولی لہریں لانجیٹیوڈنل ویوز کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ساکن پانی میں پتھر ڈالنے سے پانی کے ذرات اوپر نیچے ارتعاش کرتے ہیں۔ یہ حرکت لہروں کی اشاعت کی سمت میں عموداً ہوتی ہے۔ انہیں عرضی لہریں یا ٹرانسورس ویوز کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر خاکہ دیا گیا ہے۔ اوسطاً کثافت یا دباؤ کا خاکہ ہے۔ اس کے علاوہ آواز رساں دباؤ میں تبدیلی، آواز رساں کثافت میں تبدیلی۔ آواز کی رفتار ویلاسٹی آف ساؤنڈ، اکائی وقت میں لہر تکثیف یا تلطیف کے کسی نقطے سے طے شدہ فاصلے کو آواز کی رفتار کہتے ہیں۔ اس کا ضابطہ ہے رفتار مساوی ہے طول موج ضرب وقفہ دور۔ حد سماعت بالا صوتی آواز اور زیر صوتی آواز۔ انسانی کان 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تعدد کے درمیان آواز کو سن سکتے ہیں، اس لیے اسے سماعت کی حد کہتے ہیں۔ انسانی کان 20 ہرٹز سے کم 20,000 ہرٹز یعنی 20,000 کلو ہرٹز سے زیادہ تعدد والی آواز نہیں سن سکتے۔ 20 ہرٹز سے کم تعدد والی آواز کو زیر صوتی آواز، انفرا سونک آواز کہتے ہیں۔ آواز کا انعکاس ریفلیکشن آف ساؤنڈ، صدائے بازگشت ایکو، کسی سطح سے اصل آواز کا منعکس ہو کر دوبارہ سنائی دینا صدائے بازگشت ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے یہاں پر آواز کے انعکاس کا خاکہ بیان کیا گیا ہے۔ گونج ریوربریشن، آواز کی لہریں دیواروں سے بار بار منعکس ہو کر ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔
جس سے مسلسل آواز کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اسی تسلسل کے اثر کی وجہ سے گونج پیدا ہوتی ہے۔ سونار سونار ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ کا مخفف ہے۔ بالا صوتی لہروں کے استعمال سے زیر آب اشیاء کا فاصلہ، سمت اور رفتار سونار سے معلوم کرتے ہیں۔ سونار میں آلے ترسیل اور قابلہ ہوتے ہیں۔ اس آلے کو جہاز یا کشتی پر نصب کیا جاتا ہے۔ آلہ ترسیل سے آواز کی بالا صوتی لہروں کو خارج یا ترسیل کرتے ہیں۔ یہ لہریں پانی میں سے سفر کرتی ہیں۔ یہ سمندر کی تہہ میں موجود شے سے ٹکرا کر منعکس ہو کر واپس لوٹتی ہیں۔ سونار ان منعکسہ لہروں کو قبول کر کے ان بالا صوتی لہروں کو برقی سگنل میں تبدیل کرتا ہے اور صحیح طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے۔ آواز کی بالا صوتی لہروں کی ترسیل اور واپس حاصل ہونے کے لیے درکار وقت کا وقفہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ پانی میں آواز کی رفتار اور نوٹ کیے ہوئے درکار وقت کی بنا پر اس شے کا فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں جو آواز کو منعکس کرتی ہے۔ سونار تکنیک کا استعمال سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے زیر آب پہاڑوں، وادیوں، آبدوز کشتی، برف کے تودے، ڈوبی کشتیوں یا جہازوں کا پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ انسانی کان، ہیومن ہیئر۔ اب دیکھیں یہاں پر انسانی کان کا خاکہ بیان کیا گیا ہے۔ انسانی کان جسم کا حصی عضو ہے۔ کان سے ہم آواز سنتے ہیں۔ آواز کی لہریں کان پر پڑتے ہی کان کے پردے میں ارتعاش ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش برقی اشاروں میں تبدیل ہوتا ہے۔ سمعی اعصاب کے ذریعے یہ اشارے دماغ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ کان کے 3 حصے ہیں: بیرونی کان پننا، درمیانی کان مڈل ایئر اور اندرونی کان انر ایئر کہلاتا ہے۔ آئیے مشق کریں۔ پہلا سوال ہے، آواز کی لہر اور پانی میں اٹھنے والے لہر کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، اسٹیتھوسکوپ کی مدد سے مریض کے دل کی آواز ڈاکٹر کے کان تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ دوسرا، ہیئر ایڈ آواز سننے کا آلہ۔ کچھ لوگ آواز سن نہیں سکتے، پیدائشی بہرے ہیں یا حادثے کی وجہ سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کا دوسرے کا جواب دیکھا تھا۔ تیسرا ہے، آپ نے فنکشن ہال کے اندر اندرونی دیواروں کا مشاہدہ کیا ہی ہوگا، وہاں گونج کو کم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ آواز کی لہر اور پانی میں اٹھنے والی لہر میں کافی فرق ہوتا ہے۔ آواز کی لہر یہ پانی کے اندر سفر کرتی ہے، پانی میں اٹھنے والی لہر اوپر کی طرف سفر کرتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، آپ نے فنکشن ہال کے اندر اندرونی دیواروں کا مشاہدہ کیا ہی ہوگا، وہاں گونج کو کم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ پہلا ہے، ایسی لہریں جن میں واسطے کے ذرات کے ارتعاش کی سمت اور لہر کی حرکت کی سمت متوازی ہو، طولی لہریں لانجیٹیوڈنل ویوز کہلاتی ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی لہریں ایسی ہوتی ہے جیسے ساکن پانی میں پتھر ڈالنے سے پانی کے ذرات اوپر نیچے ارتعاشی حرکت کرتے ہیں۔ یہ حرکت لہروں کی اشاعت کی سمت میں عموداً ہوتی ہے۔ یہ لہریں عرضی لہریں ٹرانسورس ویوز کہلاتی ہیں۔ گونج کو کم کرنے کے لیے چھت کی اونچائی زیادہ اور کھڑکی دروازے بڑے رکھے جاتے ہیں۔ بالا صوتی آواز کے کوئی 3 استعمال لکھیے۔ 5واں، انٹرنیٹ کی مدد سے سونوگرافی کی معلومات حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو لنک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکشا ایپ، یوٹیوب، ویکیپیڈیا کی مدد سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بالا صوتی آواز کے استعمالات: ایک جہاز سے دوسرے جہاز کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے پلاسٹک کی سطحوں کی ویلڈنگ کے لیے دودھ جیسی مائع کو زیادہ دنوں تک اچھی حالت میں
रखने के लिए इनमें मौजूदा बैक्टीरिया को फना करने के लिए दिल की धड़कन का मुताला करने वाली टेक्नोलॉजी सोनोग्राफी के लिए। चौथा सवाल का जवाब है सोनोग्राफी। तिब्बी मैदान में सोनोग्राफी मशीन में बालासूती आवाज़ की लहरों का इस्तेमाल करके जिस्म के अंदरूनी अज़ा का अक्स हासिल किया जाता है। इसकी मदद से इंसानी जिस्म में सूजन, जरासीम के इन्फेक्शन और दर्द की वजूहात का पता लगाया जा सकता है। दिल की हालत क़ल्बी हमले के बाद दिल की हालत, इसके अलावा हामिला ख़वातीन की हमल में होने वाली अफजाइश देखने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ये तस्वीरें हैं मुआयने का तरीक़ाकार, सोनोग्राफी मशीन और हासिल करदा अक्स की तस्वीर है। इस मशीन में एक छोटे से तफ्तीशी आले और ख़ास सयाल का इस्तेमाल किया जाता है। आले और जिल्द के दरमियान राब्ता अच्छी तरह कायम हो और बालासूती आवाज़ की लहरें मुकम्मल सलाहियत के साथ इस्तेमाल हो, इसके लिए सयाल का इस्तेमाल किया जाता है। जांच किए जाने वाले हिस्से की जिल्द पर सयाल लगाकर तफ्तीशी आले के ज़रिए जिस्म में ज़्यादा तादाद की आवाज़ दाखिल की जाती है। जिस्म के अंदरूनी हिस्से से मुनाकिस शुदा आवाज़ दोबारा तफ्तीशी आले की मदद से यकजा की जाती हैं और इस मुनाकिस शुदा आवाज़ से कंप्यूटर जिस्म के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर तैयार करता है। ये टेक्नोलॉजी दर्द से आरी होती है और इससे बिल्कुल सही तशख़ीस होती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल तिब्बी साइंस में बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।